کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ہریرہ بھائی، تو آئے ان سے جانتے ہیں ان کی سٹوری کہ کیسے، کیوں اور کب سے ریورٹ ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا ابو ہریرہ بھائی، اپنا تھوڑا سا شارٹلی تعارف کروا دیں، آپ کون کہاں جی سے ہیں؟ میرا نام ابو ہریرہ اور میں شہر فیصل آباد سے میرا تعلق ہے، اور بیسیکلی میں ایک سیلف امپلائڈ ہوں، اور اس کے ساتھ میرا کلفی کا ایک بزنس ہے، اور میں تقریباً عرصہ 6 سال سے علی بھائی کو فالو کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا پہلے کس فرقے سے تعلق تھا؟ بیسیکلی میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سنی بریلوی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اچھا تو آپ کی ایج کتنی ہے؟ ایج میری 21 سال ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں آپ کب سے، کیوں اور کیسے، مطلب ایسی کیا بات جو آپ کو ٹریگر کر گئی اور آپ نے فرقہ واریت کو چھوڑ دیا؟ بیسیکلی کچھ یوں تھا کہ میں اپنے دور میں مطلب دورے جو ابھی عمر کم ہی تھی، 15-16 سال میری عمر تھی، اور میں کالج اسٹوڈنٹ تھا، تو اس دور میں میں ایک کٹر بریلوی ٹائپ کا انسان تھا، یعنی کہ میں اپنی کلاس میں کچھ واقعات بیان کیا کرتا تھا نقیب کے طور پہ، کچھ کوئی فنکشن آ گیا تو ایسا تھا کہ میں بابوں کو بہت مانتا تھا، یعنی کہ ان کے واقعات، وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فلاں بزرگوں کو زندہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، بارات واپس آ گئی وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کے واقعات میں نے سنے ہوئے تھے اور کبھی تحقیق کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تو ایک دن اچانک ہی میں یوٹیوب پہ اسکرولنگ کر رہا تھا، تو اسکرولنگ کے دوران علی بھائی کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اسلامک اسکالر نام کا ایک چینل تھا، ابھی شاید وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، تو اس چینل پہ وہ ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں 3-4 علماء کا انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا تھا، جس میں علی بھائی تھے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے، اس کے علاوہ 2 عالم اور بھی تھے، مجھے ان کے نام کا نہیں پتہ۔ تو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو اب طاہر القادری صاحب شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی وہ تعریفیں فرما رہے ہیں، ان کی کرامات بیان کر رہے ہیں، تو میں پہلے تو بہت خوش ہوا کہ واہ بھی واہ کیا بات ہے، یہ تو ہماری بات کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری، میں بیسیکلی کلاس 2 سے لے کر کلاس 7 تک ڈاکٹر طاہر القادری کے اسکول میں نے تعلیم حاصل کی ہے، منہاج القرآن نام کا اسکول تھا ان کا، اسلام آباد میں، تو اس لحاظ سے میں ان کو کافی اچھی طریقے سے جانتا بھی تھا اور ان کو مانتا بھی تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس کے فوراً بعد ساتھ ہی علی بھائی کی ویڈیو اٹیچ تھی۔ اب جب انہوں نے، علی بھائی نے وہ بیان کیا، وہ بابوں کی اچھی بلی وہ کلاس لے رہے ہیں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے تو غصہ آیا مجھے کہ بھائی یہ کون ہے، کون ہے یہ انسان، پہلے کبھی سنا نہیں تھا اس کو، تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تھوڑا غصہ آیا، یہ نہیں کہ خیر، لیکن یقینی طور پہ اللہ نے اصلاح رکھی تھی اور اللہ نے کوئی اس میں بہتری سوچی ہوئی تھی، تو ان کا انداز بیان شاید مجھے بھا گیا، اور پھر کنٹینیوسلی میں نے نیکسٹ ڈے بھی سنا ان کو، فریکوینٹلی میں سنتا گیا، تو کرتے مائنڈ چینج ہونے لگ گیا۔ اب یہ ہوا کہ جہاں میں سن رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی خود سے ریسرچ بھی شروع کی، ریسرچ ایسے کہ میں نے کبھی بخاری شریف کھولی نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کون سی کتاب ہے، کیا کچھ بھی نہیں، جو ایسے مولوی سے سنا بیان کر دیا، دوستوں میں، فیملی میں، گھر سے بھی کہانیاں سنی ہوئی تھی، جی ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، بزرگ یہ تو بزرگ وہ۔ میرے ابا جی اکثر مجھے، یہ ایک بزرگ ہیں گنجے شکر، ان کا شکر کے حوالے سے ان کا وہ ایک کرامت بیان کی جاتی ہے کہ وہ ان کی ماں نے ایسے ایسے کیا تو وہ آسمان سے شکر کی بارش شروع ہوگی۔ میرے ابا جی وہ کہانی سنایا کرتے تھے، تو ہم بڑے شوق سے سنتے تھے کہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جب خود ریسرچ کی، تھوڑا سا قرآن پاک کی طرف آئے، کتابوں کی طرف آئے، تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار نیکی کا کام تو کوئی کرتے ہی نہیں ہو، تو یہ کتابیں لے کے بیٹھے رہتے ہو، اس میں کیا رکھا ہے، تو میں نے کبھی فوکس نہیں کیا۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ پھر کرتے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، میں جو بیسیکلی کٹر بریلوی تھا اور ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا، اور ایک انتہائی، لیکن ایک بات ہے کہ میرے اندر اللہ نے یہ پازیٹیوٹی رکھی تھی کہ میں تمام فرقوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ان کے ساتھ نماز پڑھتا، ایون میں اہل حدیث کی مسجد میں بھی نماز پڑھتا تھا، اور تمام فرقوں کی، شیعہ کی مسجد میں کبھی گیا نہیں، البتہ میرا ان سے کوئی ایسا حکم تھا نہیں کہ یار میرے دل میں ان کے لیے کوئی بغض ہے یا وغیرہ، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اپنے طور پہ میں اپنے فرقے کے لحاظ سے ایک کٹر بریلوی تھا، اور کہانیاں سنانے میں اور سننے میں ماہر تھا۔ تو وقت گزرتا گیا تو میں نے رفع الیدین شروع کر دیا، الحمدللہ۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2017 کی بات ہے، میں فرسٹ ایئر میں تھا، تو ان دنوں میں ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی، نماز پڑھنے جایا کرتا تھا، تو وہاں پہ میں نماز پڑھنے گیا، میں رفع الیدین کر رہا ہوں۔ اب
ज़ाहिर है लोगों ने पहले देखा हुआ था तो उनको नहीं आइडिया था कि यार ये बंदा पहले कैसे पढ़ता था, अब कैसे पढ़ रहा है। मस्जिद भी वो सुन्नियों की थी। तो वो मेरा साथ एक दोस्त खड़ा था, उसने मुझे देख लिया। वेरी नेक्स्ट डे मैं उसके पास गया मिलने के लिए। तो उसको मेरे साथ मेरा एक कज़न था, वो अहले हदीस था और वो रफ़ुल यदैन करता। तो उसने मुझे सवाल किया कि यार तू अपने कज़न के साथ तो नहीं मिल गया कहीं? मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने सारा वाक़या मुझे बयान किया कि सर ऐसे ऐसे मामला है। तो मैंने कहा सर आपको मैं अहदीस अगर दिखा दूँ तो मान लेंगे? हाँ मान। मैंने कहा ठीक है, आप शाम को मस्जिद में आइएगा, मगरिब की नमाज़ के वक्त हम लोग मिलेंगे और मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा, जब मगरिब की नमाज़ के वक्त हम गए, हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम बाहर नहीं निकलने लगे तो मैंने उसको मोबाइल दिखाया। मैंने कहा भाई ये देख ले, ये आपके सामने है, पढ़ लो, आगे आपकी मर्ज़ी है। अब वो भी थोड़ा सा बाबू का मानने वाला। तो सीन ये हुआ कि उसने मेरी बात तो नहीं सुनी। उसने मेरा मोबाइल पकड़ के डायरेक्ट मौलवी साहब के पास ले गया। अच्छा। अब मौलवी साहब के पास लेके गया तो मैं थोड़ा सा डर भी गया कि यार क्या पता, इनका हालात तो हमने देखे हुए थे। तो वो उनके पास लेके गया तो उन्होंने कहा इसको बुलाओ। मैं गया, उन्होंने बिठा लिया। मेरी उम्र भी उस टाइम 17 साल होगी मेरे ख्याल से, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो उन्होंने बिठा लिया, 5-6 बंदे इकट्ठे कर लिए। मैं डर गया, मैं बच्चा, सारे बड़े बड़े। तो मैंने कहा क्या बात करूँगा। खैर मैंने कहा जब मैं ठीक हूँ भाई मुझे जवाब दे दे इसका। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा किसको सुन रहे हो आजकल? मैंने कहा किसी को भी नहीं सुन रहा। मैंने अली भाई का नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ मिल गए हो जाके, उनका मतलब आप समझ गए होंगे। तो मैंने कहा सही ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपके सामने किताबें खुली पड़ी हैं, आप खुद आलिम हैं, खुद इमाम मस्जिद हैं, आपको इल्म है हर चीज़ का, आप मुझे इसका जवाब दे दें। तो भाई उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे साथ कम अज़ कम 1 घंटा वहाँ पे गुजारा, मेरे साथ बहस की। और 1 घंटे में उनकी एक ही रट थी कि सर हम इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं, हमें नहीं पता इस किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इतना पता कि हम उनके मुक़ल्लिद हैं और हमारे इमाम ने कह दिया कि रफ़ुल यदैन नहीं है। अब आप हिसाब लगा ले लोगों की अक्ल का, आलिम हो गए ऐसी बात कर। अच्छा, अब वो साथ ये भी बात कर रहे हैं कि भाई जिस बंदे की आप किताब लेके आए हो यानी कि इमाम बुखारी, ये तो हमारे इमाम के शागिर्दों के भी शागिर्द हैं, तो आप उस्ताद की बात छोड़ के शागिर्द की बात मान रहे हो। खैर अब मैं उस टाइम मैंने कहा इनसे बहस करने का फ़ायदा नहीं है, एक बंदा दलील नहीं मान रहा, मुझे जवाबी दलील नहीं दे रहा, तो मैं इससे किस तरह बहस कर सकता हूँ? और साथ में उसके लोग भी बैठे हैं, वो भी मुझे कह रहे हैं जी आप गलत हो आप गलत हो। मैंने कहा भाई एक दलील तो दो। 17 साल का लड़का आपके पास बैठ के, आप 45 साल के हो गए हो, आपके पास इल्म है, आपने किताबें पढ़ी हैं, आप आलिम हो, डिग्री लेके बैठे हो, एक इतना ही जवाब दे दो कि दलील का जवाब दलील से दो, आप मुझे कहानियाँ सुना रहे हो। तो उनका थोड़ा सा लहजा सख्त हो गया मेरे साथ। तो खैर मैं समझ गया कि अब कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा ठीक है मौलवी साहब आप ऐसा करेंगे, आप मुझे इसका जवाबी तौर पे कोई अगर आपके पास कोई दलील हो या कोई इसका कोई जवाब हो कुरान और हदीस की रोशनी में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ हाँ मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा जी दिखाएं, ज़रूर दिखाएं, मैं यहीं पे हूँ, मैं डेली आता हूँ, आप मुझसे रब्ता करें। नहीं मेरे साथ नहीं करना तो ये भाई मुझे जो मुझे आपके पास लेके आया, आप इसके साथ रब्ता करें और फिर मुझे बताइए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ मेरे साथ। और यकीनी तौर पे मैं जब भी अब उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता था तो वो थोड़ा सा मुझे घूर के देखते थे। खैर मैंने कभी फोकस नहीं किया। मैंने कहा ठीक है भाई अब उनका मसला है, उन्होंने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं करवाया जमा। हाँ वो अगर कहते कि भाई मुझे बिठाते बेटा ये ऐसे सिस्टम है, ये बात है, आप कहीं भटक गए हो, गुमराह हो गए हो वगैरह वगैरह। खैर उन्होंने कोशिश भी नहीं की, अल्लाह की करनी है। तो इस तरह मेरा एक सफ़र शुरू हुआ। फिर करते करते अली भाई को सुना डेली, तो फिर आज आपके सामने हूं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इसमें कोई इसके अलावा कोई परेशानी पेश आई हो घर से, या किसी जो वाबी होने का फतवा या इस तरह वगैरह जो भी कादियानी होने के फतवे लग जाते हैं, तो कोई ऐसा मामला पेश आया हो? ऐसा सच फतवा तो नहीं लगा, लेकिन ये है कि जब मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब से कहा, उनको मैंने बिठाया और उनको एक वीडियो दिखाई अली भाई की, तो उन्होंने पहले भी उनको सुना हुआ था। तो वो मुझे कहते कि यार बातें तो ये ठीक करता है लेकिन थोड़ा सा अहले तशय्युओं की तरफ इसका थोड़ा सा रुझान से आता है। तो खैर मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो उन्होंने मेरी बात को ठीक है, हाँ ठीक है सही कह रहे हो। उन्होंने ज़्यादा मेरे साथ बहस नहीं की, ना ही उन्होंने ज़्यादा खुलकर बात की। हाँ वो बात पे कह देते थे, मेरी वालदा अक्सर मुझे कह देती थी कि मौलवियों को कम सुना कर। मैं उनको समझाता था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो मुझे हमेशा ये कहती थी कि पहले अपनी नमाज रोज़े पे थोड़ी तवज्जो दे, ये चीज़ें बाद में कर। तो उसके बाद दोस्तों की अगर बात करें तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है।
اس کو جب پتہ چلا کہ یار یہ اس بندے کو سن رہا ہے اور وہ بھی بابوں کا بڑا فین تھا، اور ایون میں جب چھوٹا تھا تو مجھے ایکسپلین کیا کرتا تھا کہ بھائی یہ کس طرح کرامتیں ہوتی ہیں، کیا ہے کیا نہیں، تو وہ مجھے اکثر کہا کرتا تھا یار اس کو نہ سنا کر، اس کا لہجہ بڑا اگریسو ہے، یہ مطلب بات کرتا ہے تو پیار سے نہیں کرتا، یہ بابے کہتا ہے، کون سے بابے، ہمیں بتائے کون سے بابے۔ میں نے کئی دفعہ اس کو ایکسپلین کیا، اسٹل اس نے کبھی میری بات کو زیادہ فوکس نہیں کیا۔ پھر پچھلے دنوں مجھے کہتا کہ میں نے اس کو ایک بات کہی تھی کہ یار آپ ایسا کرو، ان کو فریکوینٹلی سنو، ڈیلی بیسس پہ، آپ ڈیلی نہیں سن سکتے، تھوڑا 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 کر کے سنو، آپ ان کو ایک ہفتہ سن لو، اس کے بعد اگر آپ کہو گے کہ بھائی ابھی بھی مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کے سامنے ان کا کبھی نام تک نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کی، انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا، 2 دن 3 دن مجھے انہوں نے رپورٹ کیا کہ ہاں بھی میں نے آج یہ والی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے اس طرح سنی ہے، اس طرح پڑھی ہے، تو مجھے فیل ہوا کہ شاید اب تھوڑا سا بہتر ہوگا۔ اب اس کے بعد میرا ان سے اس بارے میں ٹاپک میں کبھی بات نہیں ہوئی، انہوں نے خود بھی نہیں کی، تو مجھے نہیں پتا کہ اب وہ ان کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، ہمارا رابطہ تھوڑا سا کم ہو گیا آج کل، تو بس اس طرح کیا ہے دوستوں کی طرف سے۔ پھر کچھ لوگ تھے جنہوں نے سپورٹ بھی کیا، اور وہ بھی علی بھائی کو سنتے تھے، میرے اپنے ہی دوست، زیادہ نہیں تھے، کم تھے، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی فرقے بن چکے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ کے گھر والے بھی ابھی فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، تو ان لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی فرقہ واریت میں جو پھنسے ہوئے لوگ، ان کے لیے کیا میسیج دینا پسند کریں گے کہ وہ لوگ ان فرقہ واریت سے باہر نکل آئیں؟ بیسیکلی ایک بات میں کلیئر کر دوں، جہاں تک میری فیملی کی بات ہے نا، تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بے شک ہمارا تعلق ایک سنی بریلوی خاندان سے ہے۔ بہرحال میرے جو فیملی ہے، میرے والد صاحب ہیں اور میری والدہ، یہ ان چیزوں کو نہیں، میری والدہ بیسیکلی اہل حدیث ہے اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ سنی بریلوی ہیں، لیکن دونوں کا فرقوں کے لحاظ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کبھی کسی بزرگ کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہاں شروع میں والد صاحب 1-2 بزرگوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے جیسے انہوں نے سنی ہوئی تھی، آج کی ڈیٹ میں وہ ان چیزوں پہ زیادہ تر بلیو نہیں کرتے، وہ کبھی کسی دربار پہ نہیں گئے، کبھی اس طرح کا کچھ بھی سین نہیں ہوا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ہاں تھوڑی سی وہ کمیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ وقت دے اس کے ساتھ پوری کرے گا، اللہ سب کو توفیق دے۔ اور جہاں تک میں باقی فرقوں کی بات کروں گا تو میں ایک ہی بات کروں گا کہ بھائی آپ کے جو بھی اختلافات ہیں اپنی جگہ، علمی اختلاف رکھو، مخالفت میں نہ جاؤ، دشمنی میں نہ جاؤ، کہ ایک دوسرے کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکو۔ اب میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہے، آپ مجھ سے کوئی بات کہتے ہو کہ میں نہیں، مجھے اچھی نہیں لگی، یا میری کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگی، وہ جیسے بھی ہے وہ ہمارا ایک علمی اختلاف ہے، اس کی بنیاد پر ہم اپنا رشتہ ختم نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں تو بڑا اس چیز سے تھوڑا سا ڈسٹرب رہتا ہوں اکثر کہ بھائی فیس بک پہ اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں فلاں کافر، یہ کافر، وہ کافر، ان لوگوں کو بندہ کیسے سمجھائے؟ مطلب ایک بندہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو ڈائریکٹ ہی کہہ رہا ہے بھائی اب سمجھ سے ہی باہر ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ان کو علمی طریقے سے سمجھایا جائے، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، ظاہر ہے 1400 سال سے کھڑے ہوئے فرقے ہیں، ان کے نیچے بابے ہیں، ان کے نیچے ان کے بابے ہیں، تو وہ ایک ٹائم تو لگے گا، لیکن انشاءاللہ یہ ایک دن یہ بھی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ بات بالکل ٹھیک ہے، تو بھائی نے بہت زبردست میسیج دیا ہے اور ان کی سٹوری آپ لوگوں نے سنی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ جانے سے پہلے ایک ہی بات، مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کو خدا اور ہے، بابوں کو خدا اور۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت مزہ آیا، السلام علیکم۔ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا